ایک مولانا طارق جمیل کا بیان تھا اور انہوں نے بیان میں تذکرہ کیا معراج کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور معراج پہ جا کے اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ سے باتیں کی ہے۔ ایک غیر مقلد عالم تھا، اس نے مولانا کے خلاف کیسٹ ریکارڈ کی، اس کا نام ہے توصیف الرحمان، کیسٹ ریکارڈ کی 2 گھنٹے بڑے دلائل تھے۔ اس میں ایک کیسٹ یہ بھی ریکارڈ کیا کہ مولانا طارق جمیل نے کہا اللہ نے خدا مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ مولانا کی بات غلط ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا یہ تو حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے، قد رأى محمد ربہ، خدا کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں بالکل غلط بات کی ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، یار یہ تو بہت بڑا عالم ہے، دیکھو قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ ساری چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے جی حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا، میں نے جواب دیا، میں نے کہا مولوی صاحب خدا تمہیں ہدایت دے اور ہدایت دے کر جنت میں جگہ دے۔ کیا دعا مانگی؟ بولو بھائی کیا مانگی؟ خدا تمہیں اور ہدایت کے بعد۔ کیوں؟ ہم تو رائیوٹ والے ہیں نا، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تو بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تو دعائیں دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے۔ آپ جنت میں جائیں گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرو گے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں ترمذی میں روایت ہے اہل جنت جنت میں خدا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کس کے خلاف ہے؟ جو قرآن کی آیت تم نے پڑھی ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو آیت تم نے پڑھی اور مولانا طارق جمیل والی حدیث سننے کا نہیں مانتے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں میں تیرے والی حدیث نہیں مانتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں جو قرآن میں ہے نا کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، میں زمین پہ رہ کر نہیں دیکھوں گا، میں تو جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل نے کب کہا کہ نبی نے زمین پہ دیکھا ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے، وہ بھی تو کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ تو زمین پہ جنت پہ جا کے دیکھے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ عرش پہ جا کے دیکھے تو بتا قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی نے خدا کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو، آپ سمجھ آ گئی؟ خدا کی ذات کو دیکھا ہے اور خدا کی بات کو سنا ہے۔ حضور نے کہاں خدا کو دیکھا ہے؟ عرش پہ جا کے۔ بولو کہاں دیکھا ہے؟ عرش پہ۔ ایک اہل حدیث عالم کہنے لگے اچھا حضور عرش پہ گئے ہیں؟ میں نے کہا جی گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ میں نے کہا معراج پر گئے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ تو کہتا ہے پھر تمہارا عقیدہ غلط ہوا نا، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوا۔ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، جھوٹ مت بولنا۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا کون سا عقیدہ غلط ہوا؟ کہتا ہے تمہارا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ پر ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر ہے۔ تو اگر اللہ ہر جگہ پر تھا حضور عرش پہ کیوں گئے ہیں ملاقات کے لیے؟ مکہ میں ملاقات کر لیتے، مدینہ میں کر لیتے، عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تبھی تو حضور عرش پہ گئے ہیں ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا پھر میں سوال کروں گا، پھر سے جواب نہیں بننا۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کہاں گئے تھے؟ کہتا جی کوہ طور پہ۔ تو میں نے کہا جب خدا عرش پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کیوں گئے ہیں؟ تو پھر مان لینا کہ اللہ کوہ طور پہ رہتا ہے، تبھی تو کوہ طور پہ جا کے خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا جواب دے گا؟ چلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں، خدا کہاں رہتا ہے؟ تو نے کہا عرش پہ۔ میں نے کہا ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہ براول بانڈی کی یہ دارالعلوم زکریا کی مسجد میں رہتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں تیری دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جب اللہ سے بات کرنی ہو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھنی ہو دارالعلوم زکریا کی مسجد میں آتے ہیں۔ اگر یہاں خدا ہے ہی نہیں تو بتا کس سے بات کی ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن تیری دلیل کا دیوبند کے پاس جواب موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر بندہ مجھ تو جیسا ہے انتخاب دارالعلوم زکریا کی مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلیٰ کا ہے۔